سالہ عمرہ معطل ہے رمضان میں، اور مساجد ہے ویران رمضان میں، ہم غریبوں یتیموں کی فریاد سن، اس وبا کو ختم کر تو رمضان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شریف علاء الدین علی احمد صوفی صابری۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، دیش بدیش میں رہنے والوں کو سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ بات ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے کلام پاک کی۔ بات ہو رہی ہے جہاد سے تعلقات رکھنے والی صورتوں کی، کہ وہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں فتح مکہ اور جنگ حنین کا واقعہ پیش ہو چکا ہے۔ اس سے آگے ذکر ہوگا جنگ تابوک سن 9 ہجری۔ تابوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے، اس کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام ہیرکل تھا، ہیرکل ملک شام کا رہنے والا تھا۔ تابوک ایک مقام ہے، ایک پہچان۔ آپ کو خبر ہوئی کہ ہیرکل بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ تو جب کو آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے انتظار نہ کیا اور اپنا ایک لشکر تیار کیا، جس میں آپ کے جانشار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی پہ گفتگو ہوگی، اور اس جہاد کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے ذکر کیا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے ہر زمانے میں دشمن رہے ہیں، شیطان جگہ جگہ ملے ہیں اور ملیں گے۔ اس کے بعد یہ بادشاہ نے سرکشی کی، مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے جانشار صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جو اعلان کروا دیا، تو اس میں کچھ لوگ مشرک تھے جو پورے مسلمان نہیں تھے، اور یہ جنگ سخت گرمی، تیز دھوپ میں ہونے جا رہی تھی۔ اسی کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں پارہ نمبر 11 آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جنگ کو لے کر کے آگے سورۃ المبارک کا ذکر کرنے سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت میں اور ان کی پاک روح کے لیے درود پاک کا اظہار کر لیا جائے، باعث برکت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورت نازل ہوئی وہ صورت مبارک یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض اراضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ صورت مبارک نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کے لوگوں کے جاتے ہیں، کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ گرمی کو لے کر کے اور تھوڑی سی پریشانی کو لے کر کے، دھوپ کی سختی کو لے کر کے یہاں یہ لالکس کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صورت نازل فرماتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حق میں، اور آپ کو ہدایت کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ آلکس کر رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں، جو پورے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ جو میں نے آپ کو سنائی، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 37 میں یہ فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور سورت میں فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، نکل پڑو خواہ تھوڑے سامان سے، خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ یہاں جب اللہ کے رسول جو منافق تھے وہ لوگ آلکس کرنے لگے گرمی کو دیکھ کر کے، اور کہنے لگے ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے زیادہ خاص، دور کا سفر ہے، یہ دور دراز کا سفر تھا، یہ کئی دن لگیں گے جانے میں وہاں تک، تو وہ آلکس کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی صورت آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نکل پڑو خواہ تھوڑے یا زیادہ سامان سے، ٹھیک ہے، اور یہ رستہ تمہارے لیے بہتر ہے، دیر مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو کان عراضا قریبا وسفارا قصیدا لاتبعوک ولکن بعودت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ صورت نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے،
اگر کچھ لگتے ہاتھ مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معلوم ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مفاتہ ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کی قسم کھا جائیں گے اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارا ساتھ چلتے، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ لوگوں نے جب بہانہ کیا کہ ارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے گا، جب دیکھ لیں گے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی پول کھول دی یہاں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی پول کھول دی اور ان کو رسوا کر دیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور کہیں جہاں تم جنگ کے لیے جا رہے ہو اور جو تم یوں کہتے ہیں کہ وہاں خزانہ ہے، وہاں دولت بہت ملے گی، وہاں مال بہت ملے گا، وہاں ہیرے جواہرات ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہاں کے لیے تیار ہو جاتے، وہاں کے لیے بالکل دیر نہ کرتے، مگر رائے حق کے لیے یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں پوری طرح ایمان نہیں ہے، تو یہ لوگ تم سے بہانہ کر رہے ہیں اور یہ میری قسم کھا جائیں گے ابھی 2 منٹ میں۔ کھایا تھے نا لوگ وہ قسم، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، دوست کی قسم، ماں کی قسم، بہن کی قسم، سب کی قسم کھا جاتے ہیں۔ جھوٹا انسان جو ہوتا ہے وہ، تو ایسے انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے بھی ذکر کریں گے، اور ابھی فی الحال اتنا۔ انشاءاللہ اور صورتیں ہیں جہاز سے تعلقات رکھنے والی، تو انشاءاللہ اس میں بھی آگے گفتگو کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت کی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو پوری طریقے سے دل و جان سے، مال و دولت سے، جان و مال سے زیادہ، جب تک خود عزیز نہ ہوگا، جان و مال، محل دو محل، تجارت، یہ سب چیز کچھ بھی نہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ بہت بڑا سبق دے رہا ہے، بہت بڑی عقل دے رہا ہے ہر مومن کے لیے۔ یہ جنگ اسی وجہ سے ہوئی۔ انشاءاللہ اس کا ذکر اور آگے کریں گے اگلے ویڈیوز میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی، اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں، فاطمہ کی طرح عرب کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ